لکھا تھا، میرے بیٹے اگر کبھی محبت اور نفرت کے بیچ کھڑے ہو تو محبت کا انتخاب کرنا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط سینے سے لگایا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی ختم نہیں ہونے دے گا۔ شہر میں ایک مشہور ادبی میلہ تھا جہاں ریحان نے اپنی پہلی کتاب لانچ کی۔ عنوان تھا خاک میں خوشبو، اور پہلی سطر وہی تھی جو کبھی آئلہ نے کہی تھی، اگر محبت مر بھی جائے تو اسے دفنانا مت۔ لوگوں نے سنا، روئے اور محسوس کیا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندگی ہے جو محبت سے لکھی گئی تھی۔ اس دن ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کے بیچ سورج جاگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک خوشبو، وہی خوشبو جو کبھی آئلہ کے وجود سے آتی تھی۔ ایان اس کے پاس آیا، مسکرایا اور آہستہ سے کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نہیں کر سکے، تم نے محبت کو پناہ نہیں ہونے دیا۔ ریحان نے باپ کے ہاتھ تامے اور بولا، نہیں بابا، محبت مرتی نہیں، وہ صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی۔ اس لمحے ہوا نے جیسے وقت کو تام لیا، ریت اڑ کر فضا میں گل گئی اور اسی خوشبو نے آئلہ کی موجودگی کا احساس دے دیا۔ کہیں دور دھوپ کے پار آئلہ مسکرا رہی تھی، محبت مکمل ہو چکی تھی، نہ انتقام رہا نہ جدائی، بس ایک دائمی احساس جو کسی ناتمام محبت کے نشان بن کر رہ گئی تھی۔ سمندر کے کنارے وہی اسکول اب ایک خواب بن چکا تھا، وہ اسکول جہاں کبھی آئلہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، اب وہاں ہر صبح ایک نوجوان آواز گونجتی تھی۔ وہ آواز ریحان کی تھی، آئلہ اور ایان کا بیٹا۔ ریحان کو کبھی اپنے ماں کے چہرے کی یاد نہیں تھی، مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ باپ کے آنکھوں میں وہ درد، ماں کے لفظوں میں وہ دعا، دونوں نے مل کر اسے محبت کا معنی سکھایا۔ ایک دن ریحان نے پرانے کمرے میں پڑی ایک کتاب دیکھی، محبت کے ملبے تلے صفحہ کھولا تو اندر ایک پرانا خط رکھا تھا۔ خط پر لکھا تھا، میرے بیٹے اگر کبھی محبت اور نفرت کے بیچ کھڑے ہو تو محبت کا انتخاب کرنا، کیونکہ نفرت جلا دیتی ہے مگر محبت خاک میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہے۔ ریحان نے خط